مکرمہ میں ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، اور ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. بیچ میں ہمارے پاس شکایات بھی آتی ہیں مختلف قسم کی، تو ان شکایات کو فوراً ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ جلد سے جلد جو ہے وہ ان کی کوئی شکایت ہے وہ ہم دور کر سکیں. کچھ کی شکایات دور ہو جاتی ہیں، کچھ کی شکایت نہیں بھی دور ہو سک رہی ہیں یا جن تک ہم نہیں پہنچ پا رہے. لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی ایفرٹ کے ساتھ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ ہمارے کام کر رہے ہیں. اور اس کے اندر جو سب سے بڑا ہمیں الحمدللہ سپورٹ ملی ہے، وہ جو حج پورٹل ہم نے بنایا، جو ذاتی طور پہ میں نے بنایا، اس کی مجھے بڑی سپورٹ ملی ہے کہ میں اس وقت ڈائریکٹ حجاج کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور مجھے معلومات مل رہی ہیں. اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو وہ ہمیں بتا رہے ہیں، ہم متعلقہ لوگوں کو انفارم کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم نے کمپلینٹ سینٹر جو ہیں وہ مختلف مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں ہم نے کھول دیے ہیں، جو ہمارے منسٹری کی طرف سے بھی ہیں، وہ بھی اس کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں. تو اس دفعہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو جو ہے پیسفلی، اور الحمدللہ ٹائم جو ہے وہ کافی نزدیک رہ گیا ہے، تقریباً کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی 14 دن رہ گئے ہیں، 13-14 دن. تو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کی جو بھی ہم اس میں بہتری کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں، ہم ضرور اس کے اندر کام کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ادھر سے جو پہلے جو مختلف قسم کے مسائل ہم فیس کر رہے تھے، اس کے اندر بھی الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو میرٹ پہ رہ کے ہم ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اور میں نے جس طرح بتایا تھا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو جس حد تک ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں ہم کرنے کی کوشش کریں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سارا، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا جو ہے تقریباً پچھلے سال $5,000 کے اندر یہ حج ہوا تھا، اور اس دفعہ ہم تقریباً کاسٹ کو $3,800-900 تک لے آئے ہیں. اور یہ آخر میں حساب کر کے جو ہے ہم پھر ان کا حجاج کا اگر کوئی پیسے بقایا بچیں گے مزید تو ہم ان کو وہ بھی ریفنڈ کریں گے. 4.5 ارب تو ہم واپس کر چکے ہیں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ ہم مزید بھی اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ کچھ ہم حجاج کو واپس کر سکیں. ایک تو کوشش یہ ہم نے کی ہے کہ جتنے بھی اگر کوئی میری نظروں سے بچ کے اگر کوئی معاملہ ہو چکا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو بھی میرٹ پہ رہتے ہوئے معاملات ہیں ان کو ہم سارٹ آؤٹ کریں. اور اس دفعہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو سرکاری طور پر بے شمار لوگ جاتے تھے وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ہم بند کر دیں بالکل. تو اس حوالے سے میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے مزید ہم اپڈیٹ کر دیں، اور اس میں اگر آپ کے ضمناً کچھ سوال ہوں تو وہ بھی میں اس سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں. سہیل رانا صاحب، سر آپ نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اولڈ مینا سے کچھ حاجی جو ہمارے پاس سارے نیو مینا میں یا اولڈ مینا میں لے کر جائیں گے. تو آپ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی سعودی سفیر کو ملے ہیں، تو اس کی کیا نمبر 1 اس کی کیا اپڈیٹ ہے، کتنے ہیں؟ اور دوسرا آپ کیا کہتے ہیں حج منسٹر کے علاوہ بھی آپ اس حج کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو سارے مدینہ میں ہمارے حجاج 85 سے 90% مرکزیہ کے باہر رہ رہے ہیں اور 4-4 کلومیٹر 8-8 کلومیٹر دور ہیں. تو کیا آپ لوگ جو وہاں پہ ڈائریکٹر ہیں اس کے خلاف کوئی ایکشن کیا وہ گزشتہ 2 سال سے وہاں پہ؟ اور لاسٹلی تھرڈ کہ آپ تیسرا جو آپ نے کہا ہے کہ میں کس طرح جا رہا ہوں اس کا سوال کریں. معاونین کا معاونین آپ نے کتنے بھیجے اور پاکستان سے کتنے معاونین بھیجے؟ یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو پہلے آپ کی بات کر، میں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا کہ اولڈ مینا میں لے جا سکتا ہوں. میں نہیں لے جا سکتا، یہ سعودین گورنمنٹ کی جوریسڈکشن ہے اور انہی کے فیصلے ہوتے ہیں. ہم نے لیٹر ضرور لکھا ہے کہ ہمیں اولڈ مینا دیا جائے، لیکن اس کا جو جواب آیا ہے منسٹر آف حج کی طرف سے، اس نے کہا کہ
ہم ایلوکیشن آلریڈی کر چکے ہیں اور ہم اس کو اسی انداز میں کریں گے جس انداز میں 2018-19 کے اندر ڈویژن ہوئی تھی، نیو مینا میں کتنے ہوں گے اور اولڈ مینا میں۔ اگلے سال کے لیے اس نے کہا کہ ہم بیٹھ کے اس پہ کر سکتے ہیں، اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں نہ کر کے ہم اس کو چینج کر سکیں۔ دوسری آپ نے جو سوال کیا ہے کوہستان کا، تو اس کے لیے جی مدینہ میں مرکزیہ مرکزیہ کے حوالے سے یہ ہے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مرکزیہ میں تک اس وقت جو حج ہو رہا ہے یہ پورے اس وقت سب سے زیادہ بڑا حج بہت سالوں کے بعد ہو رہا ہے، اور بلڈنگیں آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ میں ٹوٹ رہی ہیں۔ ہمارا پاکستان ہاؤس جو ہے وہ بھی انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، بلڈنگیں کم ہیں۔ ہم جو حاصل کر سکے تقریباً جو مجھے بتایا گیا ہے 80% ہم مرکزیہ میں حاصل کی ہیں، 20% دوسری جگہوں پہ ہمیں ملی ہیں، دور بھی ہیں، اور جس میں ہو سکتا ہے ہو نہیں سکتا بلکہ ہوا ہے کہ کافی حاجیوں کو اس کے اندر کوئی تکلیف بھی ہوئی ہوگی۔ تو اس حوالے سے جہاں تک تعلق ہے اس میں ضرور ہم جتنا دبا سکتے ہیں، جتنا ہم اپنے لوگوں کو جو ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کو بھی بھیج رہے ہیں۔ بہرحال آپ کو میں نے شروع میں بھی ہمیشہ بتایا ہے کہ حج میں مشکلات ہوتی ہیں اور مسائل آتے ہیں، تو وہ ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ ایک منٹ جی، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ جی دیکھیے جہاں تک تعلق ہے وہ تو میں خود بھی جا رہا ہوں، جا کے خود بھی دیکھوں گا، اور اس میں جہاں پہ میرٹ پہ بنتا ہے وہاں پہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، جہاں تک لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے، جہاں وہاں پر تو ہوتا ہی اس طرح ہے۔ اگر آپ جائیں گے دیکھیں گے ایک کمرے میں جہاں پہ 2 بندے رہتے ہیں وہاں پہ 6 بیڈ یہ لگاتے ہیں، 8 بیڈ لگا کے جو ہے وہ لوگوں کو ٹھہراتے ہیں، کیونکہ جگہ کی کمی ہے، لوگ زیادہ ہیں۔ اس وقت میں نے آپ کو بتایا فل فورس کا حج ہو رہا ہے، اور اس حج کے اندر اویلیبلٹی کم ہے اور لوگ بہت زیادہ ہیں، پوری دنیا سے بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے پچھلے سال کا جو حج تھا وہ تو حج نہیں تھا، وہ تو منی حج تھا، بہت ہی چھوٹا سا، آپ 1/4 سمجھ لیں۔ اس وقت 34,000 ہمارا پاکستان سے حاجی گیا تھا، اور اس دفعہ گورنمنٹ کی طرف سے 81,000 ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے کوئی 90,000 ہے، تو یہ مل ملا کے تقریباً کوئی 2.25 لاکھ کے قریب جو ہے بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مسائل ہیں اور ہم فیس کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہم ساتھ ساتھ جو فیسیلیٹیشن ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو صرف $3,800-900 کے اندر جو فیسلٹیز ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ اس میں جہاز کا ٹکٹ ہے، اس میں جدہ سے مکہ مکرمہ کی ٹرانسپورٹ ہے، 38 دن جو انہوں نے ٹھہرنا ہے مکہ میں مدینہ منورہ میں، اس کی رہائش، اس کا کھانا ہے۔ اس کے علاوہ منا مزدلفہ عرفات کے اندر جو اخراجات ہوتے ہیں جو وہاں پہ دینے ہوتے ہیں معلم کو، وہ بھی اس میں شامل ہیں، واپسی کی ٹکٹ بھی ہے، سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، آپ خود اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں پاکستانی روپیز میں رقم بہت زیادہ لگ رہی ہے، لیکن وہ ڈیو ایلیویشن کی وجہ سے ہے۔ آج آپ 100 روپے کا ڈالر کر دیں تو یہ ہمارا جو ہے 3,80,000 روپے کا بن جائے گا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ وہ 300 روپے کا ڈالر ہو گیا، اس کو میں تو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ پہلا سوال کیا ہے آپ کا؟ جی یہ جو جہاں تک یہ شکایات ہیں وہ ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، ہم ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ڈیلی ہمارا جو ہے 1000 روپیز ہمارے لگ رہے ہیں، خرچے ملینز میں لگ چکے ہیں۔ جو لوگوں کی بھی کالیں اور ہمارے پاس وائس نوٹ آ رہے ہیں وہ بھی اخراجات میں ذاتی طور پہ دے رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کہیں تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت میں ذاتی طور پہ بہت
اخراجات کر چکا ہوں. لوگوں کو وہاں پہ مطمئن کرنے کے لیے تحائف بھی دے رہے ہیں, ہزاروں کے حساب سے ہزاروں لوگوں کو ہم نے تحائف دیے ہیں, ادھر بھی وہاں پر بھی, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ. ادھر صرف اور صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے حاجی جو ہیں وہ تھوڑا سیٹسفائیڈ ہو جائیں, اور اگر کوئی شکایات بھی ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں. جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ میں کس طرح جا رہا ہوں, تو میں نے 11,20,000 روپیہ جو ہے گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع کرا دی ہے. میں آپ کو بلکہ اس کی زبانی کلامی غلط بات نہیں کر رہا کہ آپ سمجھیں کہ شاید میں پتہ نہیں کس طرح جا رہا ہوں. یہ میرا فارم ہے جی, جو میں نے جس طرح نارمل آدمی پیسے جمع کراتا ہے. 11,75,000 پہلے ریٹ واپس کر دیے, اب 11,20,000 سب سے لے رہے ہیں, تو میرے سے بھی انہوں نے 11,20,000 لیا ہے. میرے ساتھ یہ میرا بندہ ہے, یہ بھی جا رہا ہے, اس کے بھی ہم نے فارم جمع کرا دیا ہے. 2 4 5 بندے میرے اور بھی جا رہے ہیں, ان کے بھی پیسے ہم نے جمع کرا دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہاں پہ مجھے وہ کوئی فیسلٹی ایکسٹرا دیتے ہیں, کھانا اگر دیتے ہیں, میں اس کے ایکسٹرا پیسے دوں گا. اگر میں نے کوئی اور اس میں کوئی فیسلٹی لینی ہے تو میں اس کو پے کروں گا, فیسلٹی لوں گا. میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا سامنے. جب اگر میں اپنے آپ کو اس طرح کروں تو میری درخواست یہ ہے کہ مجھے مجبور نہ کریں لوگ کہ ہمیں مفت حج کرائیں, ہمیں یہ تھوڑے پیسوں میں زیادہ فیسلٹیز دیں. میں جو اپنی ذاتی حیثیت میں اگر کسی کی خدمت کر سکتا ہوں تو وہ تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کے کھاتے میں نہیں کر سکتا. گورنمنٹ آف پاکستان کا کھاتا ہے تو جائیں پھر پارلیمنٹ سے اپروو کروائیں, کیبنٹ سے اپروو کروائیں, جو وہ کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. ادروائز میرے لیے بہت مشکل ہے اس طرح کے کام کرنا. یہ تو میں جب سے ادھر آیا ہوں سوائے مفت حج کے میں نے کوئی دن ایسا ٹینشن میں نہیں گزارا ہے جس میں میرے پہ مفت حج یا کم پیسوں میں زیادہ فیسلٹیز میں کہاں سے لا کے دوں. سعودی عرب کی امبیسی جو ہے ہمیں ویزے دیتی ہے, نہیں دیے اس نے اوپن ویزے, اس نے بھی پیکیج کے ویزے دیے. اب اسے میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں آپ لگا کے دو. میں کہاں سے ویزا لگا کے دوں گا؟ ویزا تو امبیسی نے لگانا ہے. اسی طرح میرے سے چاہیے یہ لے لیں, میں ابھی دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میرے پاس اب نہیں ہے, ختم ہو گئے. اب میرے پاس بہت کم فارم رہ گئے. تو اس میں 75 سال سے اس طرح ہی ہو رہا تھا, جو بھی منسٹر آف حج ہوتے ہیں وہ حج مشن کے سربراہ کے طور پر جاتے رہے ہیں, لیکن آپ نے ایک نئی مثال قائم کی ہے. ایک اور صورتحال جو اس ٹائم بڑی پریشان کن ہے پاکستان میں دیکھا جائے, آپ لوگوں نے معاونین کے انٹرویوز کیے, ان کو سلیکٹ کیا, پھر ان کی ٹریننگ کی. آپ تھوڑا سا ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ جس کا نام نکل آتا ہے, جس کو پتہ ہوتا ہے اس کی ٹکٹ بن جاتی ہے, وہ گھر میں محفل بھی کراتا ہے, وہ رشتہ داروں کو بھی بتاتا ہے. این موقع کے اوپر ان لوگوں کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. کچھ ان کے لیے تھوڑا سا سوچیں کہ ان کے جو میں نے سچویشن بتائی ہے رشتہ داروں کی بھی, ہر جگہ پہ بھی کیا صورتحال ہوتی ہے. جی میں اس کا جواب دیتا ہوں. 1 منٹ جی, مجھے اس کا جواب بڑا ضروری ہے دینا. معاونین سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ معاونین حج کے لیے جاتے ہیں؟ غلط بات ہے. یہ کوئی حج کے لیے نہیں جاتے, یہ خدمت کے لیے جاتے ہیں. اور خدمت کا کیا مطلب ہے, یہ لیتے کیا ہمارے سے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ ہم سے 11,20,000 جو میں جمع کرا رہا ہوں وہ ایک پیسہ جمع نہیں کراتے ہیں. دوسری چیز, جس وقت وہ واپس آتے ہیں 5-6 لاکھ روپے ہم سے ٹی اے ڈی اے لے کر آتے ہیں. پھر وہاں پہ احرام باندھ کے وہ حج بھی کرتے ہیں جس کا ان کو ایک پیسہ نہیں دینا ہے. اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے خدام الحجاج کی خدمت کرنے کا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی جہاز, کوئی ہوٹل مجھے مفت رہنے کے لیے اجازت دے گا؟ میں جا کے کسی پی آئی اے سے کہوں کہ مجھے بس ٹکٹ دے دو. اسی طرح جو بھی خدام الحجاج یا معاونین جائیں گے ان کی پیمنٹ ہم نے دینی ہے. میں پیمنٹ کہاں سے لا کے دوں؟ میرے پاس راستے ہیں. میں منسٹری کے پیسے دوں, میں گورنمنٹ آف پاکستان سے استدعا کروں کہ مجھے پیسے دیے جائیں تاکہ میں ان لوگوں کو مفت حج کراؤں. تیسری چیز کیا ہے, جو اصل چیز ہے جس کے پیسے سے یہ حج کرتے ہیں, یہ حجاج کے پیسے سے حج کرتے ہیں. میں نے 4.5 ارب روپے واپس کیا ہے نا, ابھی 2 ارب 1.5 ارب روپے ہو سکے اس سے بھی زیادہ میں واپس کر دوں. یہ کیسے کیا ہے؟ اسی لیے کیا ہے کہ میں نے وہ ساری چیزیں بند کر دی ہیں. اب اگلی بات جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے محفل کروا لی ہے. کیوں کرائی ہے محفل؟ سب سے پہلی بات,
دوسری بات یہ ہے کہ میرے جو اصل آپ سوال ہے وہ آپ نے نہیں کیا، وہ کرنا چاہیے تھا. 13,000 حاجی وڈرا کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر نے، 6,500 گورنمنٹ نے، 20,000 حاجی وڈرا ہو گیا. 20,000 حاجی کے معاونین جو ہے وہ حج کرنے جا رہے ہیں، 20,000 حاجیوں کی خدمت کرنے جا رہے ہیں. اب جب 20,000 حاجی نہیں ہیں تو بھلے میں نے لیٹر ایشو کیا ہے، لیکن اب اگر 20,000 حاجی نہیں جا رہا تو ان کو میں کس کھاتے سے، کہاں سے پیسے لا کے میں ان کو لے کے جاؤں؟ اور میں نے تو ان کو حج نہیں کرانا. حج وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ ان کو حج ہو جاتا ہے. اصولی طور پہ وہاں پر اجازت نہیں ہے حج کی، ان کو نارمل کپڑوں میں وہاں پر لوگوں کی خدمت کرنی ہے، وہاں پہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ احرام باندھ سکیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو موقع دیتے ہیں. اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسی خدمت کے حوالے سے جائیں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہم نے حج کرنا ہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی اگر استطاعت نہیں ہے تو میں آپ کو ایگزمپٹ کرتا ہوں. زبردستی کس چیز کی ہے؟ اور حجاج جو ہیں اس کے پیسے سے کیوں حج کرنا چاہتے ہیں؟ وہ 25 غریب آدمی، انڈے بیچنے والا غریب آدمی، مرغیاں اپنا ادھار پیسے لے کے، زمینیں بیچ کے، ان کے پیسے سے یہ لوگ حج کرنا چاہتے ہیں. میرا تو اعتراض ہے اس کے اوپر. ایک سیکنڈ کے لیے میں سر ان بھائی کا جواب تو بہت دیر سے کہہ رہے ہیں. جی ایک ہی سوال ہے آپ کا؟ اچھا، اس میں ہر قسم کے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا، ایسا نہیں ہے، میں پہچانتا بھی نہیں ہوں بہت سارے لوگوں کو. آ کے روتے ہیں میرے پاس، ہم نے حج پہ جانا ہے، ہمیں خدام الحجاج بننا ہے، ہمیں معاونین بنا کے بھیجیں. میں ان کو بتاتا ہوں بھائی نہیں ہے ہمارے پاس معاونین کا سلسلہ، نہیں، ہمیں آپ بھیجیں، جس بھی طریقے سے بھیجیں. تو یہ ایک میں پرابلم بہت زیادہ فیس کر رہا ہوں. میں دفتر جاتا ہوں، وہاں پہ روزانہ درجنوں کے حساب سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. میں تو بہت ساروں کو جانتا بھی نہیں ہوں، وہ تو اتنی بدتمیزی بھی کرتے ہیں میرے ساتھ. میں چپ کر کے پھر سنتا ہوں، اور کیا کروں میں، اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں؟ جی کہاں سے؟ لیکن اب با اثر لوگ مجھے یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہمیں مفت حج کراؤ. میں ان کو تو مفت حج کرا نہیں سکتا. اسمبلی میں کھڑے ہو کے میں نے اعلان کیا ہے، کہ بھائی اگر ہمارے جو بڑے بااثر لوگ ہیں. اچھا ہاں، ایک سوال کا ضرور آپ میں سے کسی نے نہیں کیا، میں آج کل میڈیا پہ سن رہا ہوں، وہ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کے والے سے، کہ وہ میرے سے بلکہ لوگوں نے سوالات کیے ہیں کہ آپ نے تو اعلان کیا تھا اسمبلی میں کہ آپ مفت حج نہیں کرائیں گے، آپ پریزیڈنٹ علوی اور عارف علوی صاحب اور ان کے بہت سارے لوگوں کو آپ حج کرا رہے ہیں. تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سے ان کا کوئی رابطہ نہیں، اور میں ہر آدمی کے فیل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں صرف منسٹری آف ریلیجیس افیئر تک محدود ہوں. منسٹری آف ریلیجیس افیئر سے اگر وہ رابطہ کریں گے، میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے، انہوں نے رابطہ بھی نہیں کیا. اور آپ کو خود سمجھ ہونی چاہیے کہ جو میڈیا کے اندر یہ باتیں ڈال رہے ہیں کہ طلعت صاحب نے یہ کہہ دیا اور اس کے بعد یہ لوگ مفت حج کر رہے ہیں یا وٹ ایور، یہ آپ ان سے سوال کریں کہ وہ کہاں سے حج کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ہاؤس کا اپنا بجٹ ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کا اپنا بجٹ ہوتا ہے، سینٹ کا اپنا بجٹ ہوتا ہے، نیشنل اسمبلی کا اپنا بجٹ ہوتا ہے. اگر وہ لوگ اس فورم کے اوپر کسی انداز میں جاتے ہیں تو مجھے اس کی کوئی اطلاع نہیں. نواز صاحب نیوز ون سے یہ فرما دیجیے گا کہ حجاج کرام کے لیے خریدی جانے والی جو میڈیسن ہے، آپ نے ان کے سیمپل بھی کیے تھے، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ اس میں آپ نے کوئی میڈیا سے شیئر نہیں کیا. اور دوسرا پارلیمنٹرین جو ہے وہ آپ کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک جو میڈیسن کی بات کی ہے، میں ایگری کرتا ہوں، یہ میڈیسن ہمیں بہت اعلیٰ کوالٹی کی مفت مل سکتی تھی. وہ لوگ ڈونیٹ بھی کر دیتے ہیں میڈیسن کمپنیاں، اور کچھ کے وہ کاسٹ ٹو کاسٹ بھی لے لیتے ہیں، لیکن وہ میرے آنے سے پہلے ہی سارا کچھ ہو چکا. میں تو جب آیا اس وقت تو صرف مال نکلنے کی پوزیشن میں تھا. تو اس میں پرابلم مجھے نظر آیا ہے، جو میں نے مارکیٹ سے پتہ کرایا تو وہ اس میں ریٹوں میں بھی نظر آیا اور کوالٹی کے اندر بھی مجھے پرابلم نظر آیا. لیکن بہرحال چونکہ وہ جا چکی تھی میڈیسنس،
تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر آگے موقع دیا تو اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا آپ نے کہا میرے سے کوئی ناراض نہیں ہے, یہ میرے بھائی ہیں, میرے تعلق والے ہیں, دوست ہیں, ہم ان سے فیور مانگتے ہیں, وہ ہم سے فیور مانگتے ہیں. تو وہ جس طرح آپ لوگوں کے کولیگ ہیں ان کا آپ کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے, اس طرح میرا ان کے ساتھ رشتہ ہے. اور اگر میں ان کو کوئی اکوموڈیٹ کرتا ہوں یا میں ان کی کوئی مہمان نوازی کرتا ہوں, دیٹ از مائی پرسنل میٹر, اور میں اس پرسنل میٹر پہ کروں گا. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. میرے اگر کوئی احباب میرے جاتے ہیں اور وہ چاہیں کہ طلعت صاحب ہماری اس حوالے سے کوئی ہمیں اکوموڈیٹ کریں, دیٹ, لیکن وہ ہوگا پرسنل لیول کے اوپر. میں منسٹری کو یوز نہیں کر رہا, منسٹری کے پیسے نہیں استعمال کر رہا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر میرے کولیگ ہیں, میرے جس طرح آپ کے کولیگ ہیں, آپ کے کولیگ آپس میں ایک دوسرے کے شیئر کرتے ہیں, میرے کولیگ ہیں میرے سے شیئر کریں گے, میں انشاءاللہ ضرور کروں گا. میرے سر آنکھوں پہ, میرے سر کے اوپر, یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سر اپنا تعارف بھی کرا دینا. ان کو موقع دے دیں, بڑی دیر سے بیچاروں نے کہا. جی اس کے بعد آپ کو جی جی یہ اصل چیز ہے, اصل چیز. اس میں سب سے بڑی وجہ, اور ہمارے جو 20,000 بندے سرنڈر کیے ہیں, یہ اس کی جو مسائل بنے ہیں وہ ہماری معاشی مسائل تھے, جو ہم معاشی کرنچ میں جا رہے تھے. منسٹری آف فائنانس, دیکھیں میں نے باہر پاک روپی نہیں بھیجنے, ڈالر بھیجتے ہیں. جب میں باہر سعودی عرب ڈالر بھیجتا ہوں یا ریال بھیجتا ہوں, مجھے اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنانس کی اجازت چاہیے. منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ کرنچ میں ہے. منسٹری آف فائنانس نے ہمیں لمیٹڈ پیسے ٹرانسفر کرنے کی اجازت دی ہے, اور جس کی وجہ سے ہم نے جو باہر سے لوگوں کو مانگا تھا کہ اس میں جو انہوں نے طریقہ کار بنایا تھا منسٹری آف فائنانس نے, وہ کمپلیکیٹڈ بنایا تھا. جب کمپلیکیٹڈ بنایا تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں جا سکے. 20,000 حاجی ہمیں جو ہے سرنڈر کرنا پڑ گیا. یہ وہ والے 20,000 حاجی ہیں جو سرنڈر ہوئے ہیں, جو باہر سے انہوں نے پالیسی بنائی تھی کہ اس طریقے سے ڈالر آئیں گے, اور وہ ڈالر جو ہیں وہ اسلام آباد پاکستان آئیں گے, پاکستان سے پھر روٹ ہو کے ادھر جائیں گے, پھر وہ لوگ پاکستان آئیں, پھر ادھر, مطلب کمپلیکیٹڈ سارا سلسلہ تھا, جس کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. جو ہمارے لوگ تھے انہوں نے, ان کو مسائل فیس کرنے, پیسے ٹرانسفر کرنے میں پرابلم آ رہا تھا, پاسپورٹ بنانے میں ان بیچاروں کو پرابلم آ رہا تھا. اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی آپشن کوئی نہیں. ہم نے کئی مرتبہ منسٹری آف فائنانس کو کہا کہ آپ ان کو آزاد کر دیں, بلکہ ڈالر خود بھی نہ دیں, ان کو آزاد کر دیں کہ بھئی یہ ڈالر خود ارینج کریں, لیکن انہوں نے کہا ہم ان کو آزاد بھی نہیں کریں گے. جو آزاد طریقہ کار ہے اسی طریقہ کار سے ان کو آنا پڑے گا. اس کی وجہ سے سرنڈر ہوئے, منسٹری آف ریلیجیس افیئر کی وجہ سے نہیں ہوئے. 24 چینل والے, اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں, کوئی بھی انکوائری ہونے کے لیے پروف چاہیے. میں نے تو یہ کہا کہ میرا کوئی پروف ہے لائیں, کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, اور اپیرنٹلی لگ بھی رہا تھا کچھ مسائل ہیں, سیدھی سی بات. تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے کوئی ایسا بیس مل جائے جس پر ہم آگے بڑھ سکیں. ادروائز اگر ہم کسی کو کہتے ہیں اس نے ایسے کیا ہے ویسے کیا ہے, ہمارے پاس پروف نہیں ہوگا, بعد میں وہ ختم ہو جائے گا کیس. آصف بشیر چوہدری صاحب جیو سے. دیکھیں, جو ڈیساسٹر ہوتے ہیں نا, اس میں تو ہم کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے, سوائے اس کے کہ ہم اس میں پیش بندی کریں اور ساتھ میں اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. تو وہ تو وقت کے اوپر ہمیں پتہ چلے گا کیا حالات بنتے ہیں. ابھی تو ہم ایز پر پروگرام ہی جانے کی کوشش کریں گے. اس میں ہو سکتا ہے ڈیلے ہو,
جیسے بارش ہو رہی ہے جہاز لینڈ نہیں کر سکتا تو وہ دوسرے ایئرپورٹ پہ لینڈ کر دیا. یہ وقت پہ ایمرجنسی ڈیسیجنز ہوتے ہیں, اس کا ہم پہلے سے نہیں بتا سکتے, لیکن بہرحال ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ پرابلمز آ سکتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کرنا ہوگا. جہاں تک آپ نے کہا کہ شکایات جس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا, نمک بھی کم ہے تو وہ بھی فون کرتا ہے کہ نمک کم ہے, تو میں کہتا ہوں چلو کھیوڑا سے بھجوا دیتا ہوں 2 ٹرک نمک کے. لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمارے بھی جو احباب ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ پھر اس معاملے میں بڑے ٹچی ہو جاتے ہیں, لیکن ایک بات بتاؤں, وہ عزت کے اوپر جو ہے نا وہ خوش ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں. میں نے ایک صاحب کی ایک کمپلینٹ آئی, میں نے ان کو فون کیا, اور کمپلینٹ یہ تھی کہ کمرے کے اندر سامان رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے, اتنے بیڈ زیادہ لگ گئے ہیں. تو میں نے جب ان کو فون کیا, میں نے کہا یار میں ڈائریکٹر کو کہتا ہوں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس آتا ہے, میں آپ کو انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کروں گا, میں معذرت بھی کرتا ہوں آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے. اس کا وائس نوٹ میرے ٹیلی فون میں ابھی موجود ہے. اس نے مجھے کہا کہ مجھے اب زمین پہ بھی سونا پڑے نا, میں زمین پہ سونے کے لیے تیار ہوں, اور مجھے ابھی میری کوئی کمپلینٹ نہیں, آپ نے میری بہت عزت کر دی ہے کہ مجھے کم سے کم پوچھ تو لی ہے. ہمارے لوگ بڑے عزت والے لوگ ہیں, ان کو تھوڑی سی عزت دے دینا, وہ بہت بڑی بڑی چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ ہماری اس وقت جو انٹریکشن ہے وہ جا رہا ہے, لیکن میں یہ نہیں کہتا 100%, بہت سو کو جا رہا ہوگا, بہت سو کو نہیں جا رہا ہوگا, لیکن جتنا بھی جا رہا ہے اس کا رزلٹ اچھا آ رہا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں کہہ رہے ہیں کہ میں دس دوں بعد میں کہ اب مجھے کہہ رہے تھے رائل کا بھی آفر ہے, میں نے کہا نہیں اس دفعہ نہیں, اگلی دفعہ بھی آپ دے دینا, وہ بہت بڑی فائل بند کر کے رکھ دیں, یہ اپنے ساتھ ہی رکھ. اور شروع کریں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم. میں اس کی حج کے حوالے سے تھوڑی سی آپ لوگوں کو بریفنگ دینا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو پریزنٹ اپڈیٹ ہے وہ میں میڈیا کو دے سکوں. تو الحمدللہ ہمارے جو ہیں تقریباً گورنمنٹ کے تقریباً کوئی 65,000 کے قریب لوگ لگ بھگ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں وہاں پر. اس وقت مکہ مکرمہ میں ہیں, مدینہ منورہ میں ہیں, اور ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. بیچ میں ہمارے پاس شکایات بھی آتی ہیں مختلف قسم کی, تو ان شکایات کو فوراً ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ جلد سے جلد جو ہے وہ ان کی کوئی شکایت ہے وہ ہم دور کر سکیں. کچھ کی شکایات دور ہو جاتی ہیں, کچھ کی شکایت نہیں بھی دور ہو سک رہی ہیں یا جن تک ہم نہیں پہنچ پا رہے. لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی ایفرٹ کے ساتھ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ ہمارے کام کر رہے ہیں,
اور اس کے اندر جو سب سے بڑا ہمیں الحمدللہ سپورٹ ملی ہے وہ جو حج پورٹل ہم نے بنایا، جو ذاتی طور پہ میں نے بنایا، اس کی مجھے بڑی سپورٹ ملی ہے.